پھر اللہ نے اس نور کو زمین کی طرف اتارا۔ جب یہ نور زمین کی طرف اترا تو مشرق اور مغرب اور ساری کائنات اس نور کی نورانیت سے روشن ہو گئی۔ اتنا نور کہ ہر طرف نور ہی نور۔ اور کس طرح یہ نور آیا، اس کو قرآن پاک کے ان الفاظ کو دیکھا جائے تو بات سمجھ آتی ہے کہ نور کی آسمانوں سے زمین کی طرف آمد کی کیفیت کیا تھی۔ قرآن پاک میں ہے سورہ نور کے اندر، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اس نور کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ نور کیسے آیا۔ پہلے بنایا اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب اس نور کی مثال مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال۔ اب یہاں مراد اللہ کا وہ خاص نور ہے جس سے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے۔ تو فرمایا اس نور کی مثال جب کائنات میں وہ آیا، چمکا، اس کی آمد، اس کی کیفیت کیا تھی؟ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ یہ تین لفظ یاد کر لیں، مشکات، مصباح اور زجاجہ، یہ تین لفظ ہیں۔ مشکات کس کو کہتے ہیں؟ مشکات کہتے ہیں تاک کو۔ عام سمجھیں کبھی آپ نے کوئی چراغ جلایا ہو اور کسی روشن دان میں رکھ دیا ہو، وہ جو روشن دان ہے بنا ہوا جس میں جا کے آپ نے چراغ رکھا ہے، وہ مشکات۔ مشکات ایک تاک ہوتا ہے جس میں کوئی چیز رکھ دی جائے۔ اب اس میں رکھا کس کو ہے؟ رکھا ہے مصباح کو، چراغ، جس چراغ کو مبارک درخت کے تیل سے، وہ زیتون کا درخت ہے، اس کے تیل سے جلایا گیا اس چراغ کو، مصباح کو۔ لیکن خالی جلایا نہیں گیا، اس چراغ کے اوپر شیشہ لگایا ہے، وہ شیشہ زجاجہ ہے۔ وہ شیشہ کیا ہے؟ وہ زجاجہ ہے۔ آپ نے کبھی لالٹین نہیں دیکھی؟ اس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اندر ایک بتی جل رہی ہوتی ہے، اوپر شیشہ ہوتا ہے، اس شیشے کے لگانے کی دیر ہے کہ اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس چراغ کی روشنی کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ اس کو کندیل بھی بولتے ہیں، شیشہ بھی بولتے ہیں، فانوس بھی بول لیتے ہیں۔ اب وہ چراغ، وہ مصباح کس طرح نیچے آ رہا ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے شیشہ لگایا ہے، پھر اس کو ایک مشکات کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب اس شکل میں نیچے آ رہا ہے، جیسے ہی وہ اس کائنات میں چمکا تو حضور فرماتے ہیں اس کائنات کا کوئی ایک ذرہ کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں نورانیت نہ پہنچی ہو، ساری کائنات ہی روشن ہو۔ یہ کیسا چراغ ہے جس سے ساری کائنات ہی روشن ہو گئی؟ کیسا چراغ ہے یہ جس سے ساری کائنات، بھئی کائنات بھی چھوٹی نہیں ہے، کائنات بھی، اس کی مشرق کی طرف آپ جا کے دیکھیں کتنا دور جائیں گے، جا نہیں سکیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ مغرب کی طرف جائیں گے، اللہ نے کائنات بہت بڑی بنائی، لیکن وہ چراغ کی روشنی ہی ایسی ہے کہ اس نے ساری کائنات کو روشن کر دیا۔ تو اصل میں وہ چراغ کیا تھا اور اس کے اوپر جو زجاجہ تھا وہ کیا تھا، اور اس کو جس مشکات میں رکھا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اب میں اپنے بات سے کچھ نہیں کہتا،
بریلی کے تاجدار نے جو اس چیز کو سامنے رکھ کے سمجھا اور ہمیں سمجھایا تو یوں کہا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ انہوں نے یہ ساری مثال حضور کی ذات میں نافذ کر دی، کہا کہ حضور کا پورا جسم مشکات ہے اور یہ سینہ زجاجہ ہے، اور اس سینے کے اندر نور بکھیرنے والا مصباح وہ دل مصطفیٰ ہے۔ شمع دل مشکات تن، مشکات حضور کا جسم، سینہ زجاجہ وہ زجاجہ جو شیشہ ہے، سینہ زجاجہ نور کا۔ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ انہوں نے جب یوں بیان کیا نا، انہیں لگا کہ شاید کئی منکر ہوں گے، وہ اعتراض کریں گے۔ انہوں نے اعتراض کرنے والوں کے دانت اور کھٹے کر دیے یہ کہہ کر، اگلے مصرے یہ ہیں، کہا تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انہوں نے کہا اب سنو نور کا بیان ہے، اب لگے گا پتا کہ نور مصطفیٰ کیا ہے۔ کہا وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا۔ کہا کہ ڈکشنری کھولیں، یہ جو واضح ہوتا ہے نا، جو الفاظ کے معنی بتاتا ہے، تو کہا وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا۔ کہا کائنات میں کسی بھی نور کی طرف انگلی اٹھا کے آپ کہیں کہ یہ نور ہے تو وہ مجازن نور ہوگا، حقیقت میں نور نور مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے ہاں، واضح کے ہاں، اصل میں حقیقت میں جو نور ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، باقی سب پر اطلاق نور کا مجازن ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا، کیونکہ کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، باقی اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں، اور حقیقی معنی میں سب سے پہلے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مجازی معنی میں بعد میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نور حضور کے لیے ثابت، باقی کسی کے لیے نور ثابت ہے تو وہ مجازن ہے اور بعد میں ہے۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آیا نور کا، مہر و ماہ سورج اور چاند، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آیا نور کا، کہ لوگ کہتے ہیں سورج بڑا نورانی ہے، چاند بڑا نور والا ہے، بڑی روشنی ہے، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آیا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ ان سب نے تو نور کی بھیک حضور کے سامنے مانگی ہے تو حضور سے ملی ہے، اب ان پر نور استعارتاً ہے، مانگا ہوا نور ہے، حقیقت میں ان کا نور نہیں ہے، یہ استعارہ ہے، یہ مانگا ہوا نور ہے۔ سورج کے پاس، چاند کے پاس، ستاروں کے پاس، سب کے پاس مانگا ہوا نور ہے، استعارہ ہے۔ پھر کہا کاف گیسو ہا دہن، کاف گیسو یہ زلف مبارک، ہا دہن، یا ابرو، یا ابرو،
اور آنکھیں عین صاد، آنکھیں عین صاد. یہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کاف ہا یا عین صاد، یہ اس کی تعبیر بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. کہا کاف ہا یا عین صاد، تیرا ہے چہرہ نور کا. ہم کاف ہا یا عین صاد کو دیکھتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ نظر آتا ہے. ادھر شیخ سعدی آ گئے، انہوں نے اپنا عقیدہ پیش کر دیا حضور کے نور کے بارے میں. وہ کہنے لگ گئے کلیمے کہ چرخ فلک طور اوس ہمان نور ہا پرتب نور اوس. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ان کا ہم کلام ہونے کے لیے ایک پہاڑ تھا طور، اونچی جگہ، اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. تو کہا کہ موسیٰ کا کلیم ہونا، کلام کرنا باکمال ہے، اور کوہ طور پر کھڑے ہو کر کلام کرنا اونچی جگہ پر بہت باکمال ہے. لیکن جو حضور کلیم ہے نا، ان کا کلیم ہونا اس سے بھی زیادہ باکمال ہے. جب حضور نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو آپ کا طور کیا بنا، ساری کائنات سے اوپر چلے گئے. کلیم میں کہ چرخ فلک طور اوس، یہ سارا گول گلائی میں جو کائنات ہے، یہ کائنات نیچے رہ گئی، حضور اوپر چلے گئے، وہاں جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے. موسیٰ کا طور زمین پر ہے اور ہمارے آقا کا طور ساری کائنات سے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے. کلیم میں کہ چرخ فلک طور اوس ہما نور ہا پرتب نور اوس. شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ سارے نور اس کائنات میں جہاں بھی نظر آئے تو یہ سارے نور مصطفیٰ کی جھلک ہیں. اصل میں نور نہیں ہے، کیا ہے؟ نور مصطفیٰ کی جھلک ہیں. وہ کہتے ہیں تو اصل وجود آمدی از نخست دیگر ہر سے موجود شد فرع تس. کہا کہ اصل اس کائنات کی حقیقت آپ ہیں، باقی ساری آپ کی فرع ہیں. باقی ساری کیا ہے؟ آپ کی فرع ہے. کہا کہ بس بات ختم. اب اس سے بڑی حضور کی ثنا، حضور کی تعریف اور توصیف اور حضور کی شان کیا بیان کرے سعدی. نہ دانم کنم، نہ دانم کنم قدامی سخن کو احمد. کہا کہ سعدی اب کون سی بات حضور کی شان میں پیش کرے کہ والا ترا زانچے من گویا مد. میں جو بھی الفاظ اکٹھے کر کر کے حضور کی شان کے لیے لاؤں گا، جو بھی قصیدہ حضور کی عظمت و شان کا بناؤں گا، تو میرے سارے الفاظ مل کر نیچے رہ جائیں گے. عظمت مصطفیٰ پھر بھی اونچی اونچی ہوگی کہ والا ترا زانچے من گویا مد. عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا کہ وہ نور کہاں آ گیا؟ زمین پہ آ گیا، جس نے ساری کائنات کو چمکا دیا. پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے آدم کو پیدا کیا اور اس نور کو آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. کہاں رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا اور حکم صادر فرمایا فسجدو، سجدہ کرو. اب پتہ چلا کہ یہ سجدہ کس کو کروایا جا رہا تھا. حدیث سے نور پڑھی، اب پتہ چلا کہ یہ سجدہ کس کو کروایا جا رہا تھا. یہ پیشانی آدم میں وہی نور تھا جس سے اللہ نے عرش بنایا تھا، جس سے اللہ نے کرسی کو بنایا تھا، جس سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا. ساری آپ نے حدیث سے نور سنی، کیا کیا چیز ہے جو اس نور سے بنی ہے.
اس نور کو اب کہاں رکھ دیا گیا؟ وہ نور جو 12,000 سال مقام قرب میں، پھر 12,000 سال مقام محبت میں، پھر 12,000 سال مقام خوف میں، پھر 12,000 سال مقام رجا میں، پھر 12,000 سال مقام حیا میں، اب وہ نور کہاں ہے؟ پیشانی آدم میں ہے۔ تو رب نے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے لگتا ہے کہ پیشانی آدم میں نور کو پہچان لیا تھا، فوراً سجدے میں۔ وہ نور کس کو نظر نہیں آیا؟ اب آپ ہی بتا دیں، میں نہیں بتاتا، آپ بتائیں۔ ہاں جی، وہ نور کس کو نظر نہیں آیا؟ ابلیس کو نظر نہیں آیا؟ ہاں جی، تو کیا ابلیس ختم ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی تک ہے۔ تو پھر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو حضور کے نور کو نہ پہچانے، تو جو نہ پہچانے تو ہم ان کو پہچان لیں گے کہ یہ کس نسل سے ہیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اس دن شیطان نہیں پہچان سکا اور اپنی دلیلیں دینے لگا۔ رب نے پوچھا کوئی شیطان تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ اونچی جاتی ہے، ہم نے دیکھا نا آگ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، اور آدم مٹی سے بنے، مٹی اوپر سے نیچے گرتی ہے، وہ ادنا ہے، میں آگ سے بنا، آگ اوپر کو جاتی ہے، میں اعلیٰ ہوں، اور جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ ادنا کو سجدہ نہیں کرتا۔ جب کہا کہ آدم ادنا ہے، بس رب کو جلال آ گیا کہ جس کی پیشانی میں میرے محبوب کا نور ہے وہ ادنا ہے۔ بس اتنی بڑی سزا دی اس گستاخی کی۔ یہ آدم علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہوئی، یہ اصل میں نور مصطفیٰ کی گستاخی ہوئی ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ تو پھر اس بندے کو اللہ نے لعنتی بنا دیا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا۔ کس کو؟ جس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، جس کی عبادت سے فرشتے آسمان کے بڑے متاثر ہوئے، دعا مانگی اللہ اس کو آسمانوں میں لے آ۔ فرشتوں کی دعا سے اس شیطان کو آسمانوں میں پہنچا دیا۔ اعزاز مل رہے ہیں، بلندیاں مل رہی ہیں، ترقیاں مل رہی ہیں، فرشتوں کے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھتا، فرشتے مختلف طرح سے اس سے عبادت کے طریقے سیکھتے، فرشتوں کا ایک طرح استاد بن گیا تھا۔ ایسا عبادت گزار جس کو فرشتوں کے کہنے پر آسمانوں پہ لے جایا گیا ہو، جس کے پاس علم بھی بڑا ہو، سجدے بھی بہت ہوں اور اعزاز بھی بڑے ہوں، لیکن جب نور مصطفیٰ کی کوئی ادنا سی گستاخی کرے تو اللہ کسی کی عبادتیں نہیں دیکھے گا، کسی کے سجدے نہیں دیکھے گا، کسی کا علم نہیں دیکھے گا۔ یہ بات وہیں سے ثابت ہو گئی کہ اللہ نور مصطفیٰ کے ادب کے مقابلے میں کسی کے علم کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ اپنے محبوب کے ادب کے مقابلے میں کسی کے سجدے نہیں دیکھے گا، اس کی دعائیں نہیں دیکھے گا، اس کی ریاضتیں نہیں دیکھے گا، اس کے صدقات و خیرات نہیں دیکھے گا، اس کے علم کو نہیں دیکھے گا، اس کے مجاہدوں کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ سب کی نفی فرما دے گا جب ادنا سی نور مصطفیٰ کی گستاخی ہو گئی۔ جب حضور کائنات میں تشریف لائے تو صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ اپنی آوازیں پست کر لو، ذرا اونچی نہ ہو، میرے محبوب کی آواز سے ذرا سی اونچی ہوئی بس۔ یہاں بھی وہی سبق ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی بے ادبی، گستاخی جو ادنا سی بھی ہو،
اس کو پسند نہیں کرتا، اور اگر کوئی گستاخی کرے تو پھر اللہ اسے چھوڑتا بھی نہیں، سزا بھی بڑی سخت دیتا ہے۔ اس کی دلیل آج بھی شیطان اسی طرح راندہ درگاہ ہے، آج بھی لعنتی ہے، آج تک اس پر لعنت برس رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان چلا جا، قیامت تک تو اور تیری ساری ذریت پر میری لعنت ہوگی۔ شیطان اور شیطان کی ساری ذریت پر اللہ کی لعنت ہوگی۔